میری پیاری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، آئیے ہم سب مل کر اپنے پیارے پیغمبر، تمام انسانوں کے رہبر، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں، وہ کیا زد و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، خوش ربا عرش پہ اڑتا ہے پرندہ تیرا۔ میری پیاری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میری پیاری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کا اندازہ اس دنیا میں کوئی لگا ہی نہیں سکتا۔ خدا تعالیٰ نے پورا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں نازل فرما دیا اور آخر میں فرمایا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب، آپ کا مرتبہ دن بدن بڑھتا جائے گا۔ ہمارے نبی کو خدا نے سب سے افضل بنایا اور ہم لوگوں کے بیچ رحمت بنا کر بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ میری پیاری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ آپ اپنی نبوت کا اعلان کریں۔ چنانچہ آپ نے تمام مکہ والوں کو ایک جگہ جمع فرمایا اور لوگوں سے دریافت کیا کہ اے مکہ والوں، بتاؤ میں کیسا آدمی ہوں؟ تمام لوگوں نے مل کر کہا کہ آپ ہمارے بیچ سب سے اچھے اور سب سے زیادہ سچے ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اے لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ سب لوگوں نے جواب دیا کہ بے شک ہم یقین کریں گے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں، گواہ ہو جاؤ، میں اللہ کا بھیجا ہوا آخری نبی ہوں اور میں تم کو ایک خدا کی بندگی کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ سن کر سارے لوگ واپس آ گئے اور آپ کو برا بھلا کہنے لگے۔ وہی نبی جن کو پہلے لوگ صادق و امین کہتے تھے، اب چھوٹا جادوگر کہنے لگے اور طرح طرح سے پریشان کرنے لگے۔ بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر پتھر برساتے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا پھینک دیتے، لیکن پھر بھی آپ ان سب کو ہمیشہ دعائیں دیتے، کیونکہ آپ تمام لوگوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے تھے۔ میری پیاری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، ہم اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک آدمی، ایک خاندان یا ایک قوم کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ آپ تمام لوگوں اور سارے جہاں کے لیے رحمت ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی کہ یہ عالم پسند آیا۔
میری پیاری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں ہی کے لیے رحمت نہیں بلکہ دنیا میں موجود ساری چیزوں کے لیے رحمت ہے۔ انسان تو انسان، جانور بھی آپ کی بارگاہ میں فریاد لے کر آتا تو خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، اور آپ جانوروں پر بھی اپنی رحمت کا سایہ دراز فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ مدینہ میں ایک اونٹ پاگل ہو گیا، اچانک لوگوں کو مارنا شروع کر دیا۔ اونٹ کا مالک پریشان ہوا کہ میرے اونٹ کو اچانک کیا ہو گیا۔ اونٹ کا مالک اور مدینہ کے لوگ خود بے بس ہو گئے، لیکن ایک اونٹ کو نہ پکڑ سکے، نہ بس میں کر سکے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ اونٹ آپ کے قریب آیا اور اپنا سر نبی کے قدموں میں رکھ کر رونے لگا۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے اونٹ کے مالک کو بلایا اور فرمایا کہ تمہارا اونٹ مجھ سے تمہاری شکایت کر رہا تھا، تم اس کمزور جانور سے کام زیادہ لیتے ہو اور اس کو کھانے کے لیے کم دیتے ہو۔ اونٹ کا مالک شرمندہ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے کان میں کچھ کہا اور اونٹ چپ چاپ اپنے مالک کے ساتھ جانے لگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کے لیے جانوروں سے متعلق قانون بنایا کہ کسی بھی جانور کو وقت پر کھانا کھلایا کرو، اس کی طاقت سے زیادہ کام ہرگز ہرگز نہ لیا کرو۔ حضرات، یہ ہے اسلام دھوم کی فضیلت اور پیارے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کہ انسان تو انسان، جانور بھی اب رحمت فرما رہے ہیں۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، پیاسا رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پیاسا رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے 7 سمندر نچوڑ کر۔ کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آج ہم اور آپ اسی رحمت للعالمین آقا کی آمد کی خوشی منانے کے لیے یہاں اکٹھا ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔